ابھی ہم لوگ زیارتوں پہ جا رہے ہیں، جو مدینہ کے قریب قریب زیارتیں ساری ہیں، وہ یہ ہمیں ہوٹل میں سے ایک بس جاتی ہے روزانہ صبح 7 بجے، اور وہ ہمیں مدینہ کے نزدیک ارد گرد جتنی بھی زیارتیں ہیں وہ سب زیارتیں کروائیں گے۔ تو ہوٹل سے جا رہی ہے یہ بس۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا آپ لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر جو بیان ہے اس میں بہت سی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، اور جو زیارتیں آگے ہم نے کرنی ہیں یہ تمام باتیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں، اور اسی کو سننے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے زیارتیں کرنی ہیں اور کہاں پہ کیا پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں احترام کے قابل، مگر ہم سب کو مانتے ہیں ذات مصطفیٰ کے بعد۔ اس بار اللہ تعالیٰ کی ذات کا بہت بڑا کرم ہے جس نے آپ لوگوں کو حج عمرہ کی سعادت سے نصیب کروا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی سعادت عظمیٰ ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان میرے مدینے میں آیا اور اس کے بعد میری قبر مبارک روضہ مبارک کی زیارت کی، اس نے گویا میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی میں محمد قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ جس کی شفاعت میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے وہ کبھی جنت میں نہیں ہو سکتا۔ اس بار نہ ہی ہم کوئی سیر و تفریح کے لیے نکلے ہیں، ہم مقدس مقامات دیکھنے کے لیے نکلے ہیں جن مقدس مقامات پر ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ اس بار اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بھی بات سمجھ میں آئے تو ایک دفعہ سبحان اللہ لازم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ سبحان اللہ بولنے سے اللہ تعالیٰ اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے کہ ایک عربی گھوڑا 100 سال اس کے سائے کے نیچے دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اس بار سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جس شہر میں آپ لوگ آ چکے ہیں، اتنی رونقیں دیکھ رہے ہیں، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اتنی چہل پہل دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے نہ تھی۔ مدینہ منورہ کا جو پرانا اور جو بنیادی طور پر نام تھا وہ واقعی یسرف تھا۔ یسرف بولتے ہیں دکھ کو، بیماری کو، پریشانی کو۔ جب ہمارے آقا اس شہر میں تشریف نہیں لائے تھے تو ادھر سے لوگ گزرنا پسند نہیں کرتے تھے، ادھر سے قافلہ گزرنا پسند نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ قافلے کو پتہ چلتا کہ آگے وادی یسرف آ گئی ہے تو اپنے قافلے کا رخ چھوڑ دیتے تھے۔ مگر جب ہمارے آقا اس شہر میں تشریف لائے تو بعد میں اس کا نام مدینہ منورہ رکھ دیا گیا، روشنیوں والا شہر رکھ دیا گیا، برکتوں والا شہر رکھ دیا گیا۔ شاعر کہتا ہے انگوٹھی نہ ہوتی نگینا نہ بنتا، سمندر نہ ہوتے سفینہ نہ بنتا، اگر میرے نبی کے قدم یہاں نہ لگتے یہ صرف کبھی مدینہ نہ بنے۔ اس بات سنت کے مطابق جو مدینہ منورہ میں وہ 4 زیارات ہیں، وہ آپ بات کر دیں۔ سنت کے مطابق جو سب سے پہلی زیارت ہے مدینہ پاک میں وہ ہے ریاض الجنہ۔ ریاض الجنہ کہتے ہیں، جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ اس بار مکہ میں آپ کو کوئی بھی ایسی گلی نظر نہیں آئے گی جس گلی کو آقا کریم نے جنت کی وادی کہا۔ وہ کہتے ہیں نا جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے گی۔ ہر نماز کے بعد ہم ایک ہی دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات تیری رحمت پڑتی ہے۔ اس وقت آج ہم لوگ اسی گلیوں میں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس بات سنت کے مطابق جو دوسری زیارت ہے اس کا نام ہے جنت البقیع کا قبرستان۔ اس
میں اگر کوئی ایک دفعہ اگر دفن ہو جائے وہ ہمارے آقا کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس بات جو سنت کے مطابق مدینہ منورہ میں تیسری زیارت ہے وہ ہے مسجد قباء، جہاں 2 نفل ادا کرنے کا ایک مقبول اور منظور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس بات اس کے علاوہ جو چوتھی زیارت ہے مدینہ منورہ میں روضہ رسول کے بعد سب سے بڑی اور مقدس زیارت ہے تو وہ سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار اقدس ہے۔ وہ آقا کریم کے پیارے اور چہیتے چچا جان تھا۔ بھائی صاحب، جیسے آپ سے رات کو بھی بات ہوئی تھی کہ جو مسجد نبوی کے آس پاس چھوٹے چھوٹے مقامات ہیں وہ آپ کو گاڑی میں دکھائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے جہاں نماز ادا نہیں ہوتی، کیونکہ جو نماز پڑھ جانا وہ مسجد نبوی میں ادا ہوتی ہے۔ ان زیارتوں کو صرف محفوظ کیا گیا ہے، جگہ کو محفوظ کیا گیا، ادھر چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائی ہوئی ہے۔ آسمان ہماری جو بھی پہلی زیارت آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب روڈ کے کنارے کے اوپر ایک آپ کو کریم کلر کی مسجد نظر آئے گی، آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب کریم کلر کی مسجد نظر آئے گی۔ اس مسجد میں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ۔ کیا نام ہے؟ الاجابہ کا مطلب ہے مقبولیت والی مسجد علی جابہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں اس مقام پر کی۔ پہلی جو دعا تھی، اے میرے رب میری امت کی شکلیں تبدیل نہ کرنا جیسے پہلی امتوں کی شکلیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی جب وہ جھوٹ بولتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ آج وہ بڑے سے بڑا گناہ بھی کر رہے ہیں۔ آج ہماری اگر شکلیں نہیں بگڑ رہی تو ہمارے آقا سے دعاؤں کی برکت ہے۔ دوسری جو دعا دی ہے، میرے رب میری امت کو قحط سالی میں مت ڈالنا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اس بار وہ بھی دعا قبول ہو گئی تھی۔ آج ہم 2 بندوں کا کھانا لے کے آتے ہیں، 4 بندے آرام سے بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، ہمارے آقا سے دوست بن جاتا ہے۔ تیسری جو دعا تھی جو محفوظ کر لی گئی تھی، جس کا جواب ہاں میں آتا نہ دیتا، یا اللہ میری امت کو فرقہ واریت لڑائی جھگڑے میں مت ڈالنا، جس کا جواب ہاں میں آیا تھا میں نہ میں اگر آج ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا۔ اس بات ابھی آپ کے سیدھے ہاتھ کی جانب وہ آپ کو حسین منظر نظر آئے گا جس کو دیکھنے کی ہر مسلمان کے دل کی حسرت ہوتی ہے۔ سامنے سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کو وہ قبرستان بھی نظر آ رہا ہے اور سامنے آپ کو روضہ رسول بھی نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک ایک دفعہ درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ آسمان سچ بتانا ایسا نظارہ کبھی دیکھا ہے؟ دیکھیں جس کی زیارت آپ نے چھوڑی سی گردن گھما کے کر لی ہے، اسی روزے رسول کی زیارت کرنے کے لیے 70,000 فرشتے صبح کی نماز کے بعد آتے ہیں، جو عصر کی نماز تک قطاروں میں لگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 فرشتے عصر کی نماز کے بعد آتے ہیں جو صبح کی نماز تک قطاروں میں لگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، روزہ رسول کی زیارت کرتے ہیں۔ اور ہر بار یہ ذہن میں مت گمان رکھنا کہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، نہیں، جو فرشتہ ایک دفعہ روزہ رسول کی زیارت کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، وہ اپنی باری کا انتظار کرے گا۔ اور ہم امتیوں کو کتنا بڑا شرف ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے روزہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، ہم امتی اپنی قسمت پر پورا ناز کریں۔ آسمان اسی قبرستان میں کم سے کم 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما دیں، جس میں اہل بیت ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادیاں، شہزادے، ازواج مطہرات اور خاتون جنت لگتے جگر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اس قبرستان میں آرام فرما۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قبرستان میں آرام فرما۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قبرستان میں آرام فرما۔ اس بات قیامت تک انہی کا نام لیا جائے گا جنہوں نے آقا سے وفا کی۔ دیکھیں آج میں آپ کو ایک ایسے عاشق رسول کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں، کتنے 100 سال گزر گئے، آج بھی ہر گاڑی میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس قبرستان میں ایک ایسی ہستی میں آرام فرما ہے
وقت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے مدینے کا ادب سکھایا عوام کو، جو آج کی عوام جو موبائل نکال کر جاتی ہے روزہ رسول کی زیارت پر، ایک ہاتھ میں چپل پکڑی ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوتا ہے، پھر برادر گزر جاتے ہیں۔ عثمان مدینے میں رہ کر کبھی انہوں نے چپل نہیں پہنی تھی، اور مدینے کے باہر سفر نہیں کرتے تھے، کہیں مجھے مدینے کے باہر موت نہ آ جائے اور مجھ سے جنت البقیع نہ چھوٹ جائے۔ اپنی زندگی میں صرف ایک عمرہ اور ایک حج کیا تھا۔ مکہ اور جو مدینہ کا پیدل راستہ 12 دن کا ہے، انہوں نے 5 دن میں طے کیا تھا اور پاؤں پر چھالے پڑ گئے۔ دیواروں کے ساتھ ایڑیاں رگڑ کر چلتے تھے، کہتے تھے کہیں میرے ادھر قدم نہ آ جائے جدھر میرے آقا کے قدم آئے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے، لے سانس بھی آہستہ یہ در مصطفیٰ ہے، یہاں خدشہ ہے بڑا بے عقلی کا۔ عثمان ادھر تو ہمارا سانس بھی اوپر نیچے ہو گیا، ہمیں کتنا سانس دینا پڑے۔ مدینے کا چپا چپا زیارت ہے، چپا چپا نور خدا ہے۔ جدھر آپ رہ رہے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے ادھر کسی صحابہ کرام کا گھر۔ عثمان ابھی گاڑی چل کر رہی ہے تو آپ کو الٹے ہاتھ کی جگہ مسجد نبوی کے پاس آپ نے پہلے بھی زیارت کر رکھی ہوئی کالے پتھروں والی، جس کے اوپر بہت سارے گنبد بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کے 9 نمبر گیٹ کے بالکل باہر ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ۔ غین کے اوپر زبر کو پڑھنا ہے، دیکھیں زبر زیر کی وجہ سے بارش نہیں ہو جاتا ہے۔ غمامہ کا مطلب ہے بادل کا ٹکڑا، اور غمامہ میں عربی کو کہتے ہیں کچرے کو۔ آپ نے غمامہ پڑھنا ہے، زبر پڑھنی ہے، غمامہ کا مطلب ہے بادل کا ٹکڑا۔ اللہ کے نبی اس مقام پر عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور ایک بادل کا ٹکڑا آقا کریم کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا۔ تو اس بار ابھی آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب آپ کو 3 دروازوں والی جالوں والی مسجد نظر آ رہی ہے جو بالکل پل کے نیچے ہے، یہ ساؤتھ سے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد عثمان غنی۔ اور اسی مقام پر ان کا گھر تھا اور اسی مقام پر ان کو شہید کیا گیا تھا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ کل کو کسی کی گواہی احد کا پہاڑ دے گا، کسی کی گواہی بدر کا میدان دے گا، اور یہ وہ صحابی رسول ہے جس کی گواہی اللہ پاک کا۔ اس بات آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن پاک موجود ہے، جس کے اوپر خون مبارک کے قطرے بھی موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کو اسلام کی سچائی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ بال مبارک سے لے کر ناخن مبارک تک آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ جب وہ ادھر سے گئے تھے تو ہر چیز اٹھا کر لے چلے گئے تھے۔ ادھر میوزیم میں ہر چیز موجود ہے، جوتا مبارک ہر چیز ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ تو اس بات یہ جو چھوٹی چھوٹی زیارات تھی، تو پہلی میں نے آپ کو زیارت بتائی ہے جنت البقیع کا اشارے کے بالکل اوپر ہے مسجد الحجابہ۔ جو جنت البقیع کا قبرستان ہے وہ اندر سے کھلتا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد جنازے کے ساتھ آپ جا سکتے ہو۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ اندر نہیں جا سکتی، وہ باہر سے زیارت کر سکتے۔ یہ جو زیارتیں یہ مسجد نبوی کے 9 نمبر گیٹ کے باہر ہے۔ اس پر ابھی یہ زیارت آپ کے الٹے ہاتھ کی جانب آ رہی ہے، یہ جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے، یہ مسجد تاریخی نہیں ہے، صرف ان کے نام سے بنائی گئی ہے، کیونکہ اس مسجد کا نام ہے مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان اپنے دل میں حسرت رکھتا ہے کہ جب میں مدینے میں جاؤں گا تو اس عاشق رسول کا وہ مقام بھی دیکھوں گا، ان کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کی گئی۔ اس بار ان کے نام سے مدینہ منورہ میں سعودی عربیہ میں کوئی بھی مسجد نہیں، پھر ان کے نام سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور اس کا نام بھی مسجد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا ہے۔ اس بار یہ وہ عاشق رسول ہے جو چلتا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں تھا، اور چلنے کی آہٹ جو آواز تھی قدموں کی وہ عرش مطلع پر سنائی دیتی۔ ابو جہل پاس رہ کے بھی نہ کچھ حاصل کر سکا، بلال حبش سے آ کے مقام پا گیا۔ یہ نصیب کی بات ہے، یہ قسمت کی بات ہے۔ اس بار جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ جنت کی سیر کر رہے ہیں۔ جب کسی کی قدموں کے چلنے کی آہٹ آواز سنائی دی تو آقا کریم نے پوچھا، اے جبریل کسی اور کو بھی بلایا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، نہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے غلام
حضرت بلال کے قدموں کی احد آواز ہے جو چلتا تو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں ہے، اور چلنے کی جو احد آواز ہے عرش مردہ پر پہنچتی ہے۔ اس بات جب معراج سے واپس آئے تو پوچھا اے بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ زیادہ عمل تو نہیں، جب میرا وضو خارج ہو جاتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں اور 2 نفل لگاتا ہوں۔ باوضو رہنے کی کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس بار جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، میں آپ کو صحابہ کرام کی نہیں، ان کی تو دل کی دنیا ہی بڑھ چکی تھی، میں آپ کو جانوروں کی بات بتا دیتا ہوں۔ اس بار وہ قصبہ اٹھنی جو پہلی دفعہ مدینہ میں آقا کریم کو لے کر آئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو کتابوں میں لکھا گیا وہ سارا دن قبر مبارک کے پاس بیٹھی رہتی تھی، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا اور اپنے خال کے ہو جاتا۔ اس پر وہ گدھا جس کے اوپر ایک دفعہ سواری کی تھی، اس نے مدینے کی دیواروں کے ساتھ ٹکرے مار مار کر اپنی جان دی تھی آقا کی جدائی۔ اس بار ایسے ہی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کی گلیوں میں یار نظر نہیں آیا تو مدینہ ہی چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے اور عہد کیا ادھر کسی جنگ میں شریک ہو کے شہید ہو جاؤں گا۔ دن کو بھی روتے تھے، رات کو بھی روتے تھے آقا کی جدائی میں۔ ایک دن اونگ آ گئی، نیند آ گئی، خواب میں آقا کریم کی زیارت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بلال کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ کیا تمہیں مدینے کی گلیوں کی یاد نہیں آتی؟ تو سڑک پر اٹھ کھڑے ہوئے، مدینے کے لیے سفر باندھ لیا، دوڑتے ہوئے مدینے کی جانب آ رہے تھے۔ اس بار جب مدینہ منورہ پہنچے قبر مبارک کو گلابے میں لے کر ایسے رو رہے تھے جیسے کہ بچہ اپنی ماں سے سالوں سال بچہ دوبارہ ملا ہو، اور اس قدر روئے کہ رشک آ کر بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں لایا گیا، کہا گیا بلال تمہارے جانے کے بعد اذانیں تو بہت سنی مگر ہمارے آقا کے دور کی اذان نہیں سنی، ہمیں ہمارے آقا کے دور کی اذان ہی سنا دو۔ تو منع کر دیا۔ جب حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو اندر نہیں کرے، جب انہوں نے کہا چاچا جان ہمارے نانا کے وقت کی اذان ہی سنا دو تو پھر منع نہ کر سکے۔ جب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی تو مدینے میں بحران آ گیا، نوجوان بوڑھے بچے عورتیں مسجد نبوی کی جانب دوڑنے لگی، ارے یہ تو بلال کی آواز ہے، بلال واپس آ گیا ہے، ہمارا آپ کا دور واپس آ گیا۔ اس بات جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا، جب آنکھیں کھولی سامنے ممبر رسول خالی پایا تو دوبارہ بھی ہوش ہو گئے۔ ہوش میں لا کے پوچھا گیا بلال پہلے تو ایسے نہ تھے، کہنے لگے جب میں پہلے اذان دیا کرتا تھا، جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا کرتا تھا، جب میں آنکھیں کھولتا تھا سامنے مجھے ممبر پر میرے آقا بیٹھے ہوئے نظر آیا کرتے تھے، تو آج مجھے نظر نہیں آ رہے۔ دوبارہ مدینہ چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، آج بھی ان کی جو قبر ہے ملک شام میں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس عاشق رسول کی قبر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بار آج آپ لوگ مدینہ میں گھوم رہے ہیں، خدا کی قسم آپ لوگوں کو اس وقت کی قدر نہیں ہوگی، آپ کو اس وقت کی قدر اس وقت پتہ چلے گی جب آپ کی گاڑی آپ کو مدینہ سے لے کر نکل جائے گی، جب آپ آخری دفعہ روزہ رسول کی زیارت کرو گے اور گڑ گڑ کر دیکھو گے اور رو گے تو دوبارہ کب آنا ہوگا۔ آسمان جدھر بندہ پیسے کے ساتھ نہیں آتا، 10 دن میں ہمارے ساتھ 500 حاجی سفر کرتا ہے، 10 دن میں۔ آسمان ہم نے ایسے آسمان بھی دیکھے سارا دن ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اور ہم نے کلیوں میں رہنے والے بھی ادھر آتے ہوئے دیکھے ہیں اور محلوں میں رہنے والے بھی ادھر نہیں آتے دیکھے۔ یہ ہمارے آنکھوں دیکھے حال ہے، ہمیں حاجی بتاتے ہیں ہمیں فلاں نے بھیجا ہے، فلاں نے نہیں بھیجا، آپ کو بلایا تو آپ آئے ہیں ادھر۔ دوبارہ اس وقت کی قدر کرنا ہے، دوبارہ وقت نہیں ملے گا، یہ اکڑ غرور حسد کی جاتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بہت کم دیکھا جاتا ہے کوئی نیچے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہو، ادھر کھانا ہی نیچے بیٹھ کر کھاتے جو کاموں ادھر بیٹھے ہوتے۔ جس مٹی کو ہم اپنے جسم پر نہیں لگنے دیتے ہم اسی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس بات اگر کوئی بندہ ہمیں دھوکہ دے کر چلا جائے، اگر وہ چلا بھی جائے
जब भी हम उसका तोहफा उठाते हैं तो हमें उसकी याद आ जाती है। जिस मस्जिद का हम उतरने वाले हैं, ये वो अपनी उम्मत के लिए तोहफा देकर गए, अगर समझे तो। इस बार इस मस्जिद का नाम है मस्जिद कुबा। कुबा का मतलब है बुलंदी। ये मस्जिद तकवा की बुनियाद पर बनाई गई थी। जब हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए थे, सबसे पहले जो क्याम किया था वो कुबा की बस्ती में किया था। आयुष्मान और जो सहाबा इकराम हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से मदीना हिजरत करके आए, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मक्का के लोग तो रोजाना तवाफ करेंगे, सफा मरवा का तवाफ करेंगे, जबल रहमत पहाड़ की ज़ियारत करेंगे, और वो सवाब से उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल जाएंगे। हम मदीना से इतना पैदल सफर करके नहीं जा सकेंगे। तो उस वक्त हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ऐ सहाबा परेशान ना हो, जो बंदा घर से बावजू होकर मेरी मस्जिद कुबा में सिर्फ 2 नफल अदा कर लेगा, उसको एक मकबूल और मंजूर उम्रे का सवाब मिलेगा। देखिए इस बार आपकी मकबूलियत का टाइम उसी वक्त शुरू हो गया था जब आपने अपना पहला कदम घर से बाहर निकाला था। आप लोगों ने सबसे पहले एहराम बांधा है, मक्का में आया, कुछ लोगों ने उम्रा कर दिया, कुछ लोग जाकर करेंगे। इस बार आप लोगों ने सबसे पहले एहराम बांध कर खाना काबा का तवाफ किया है, सफा मरवा का तवाफ किया, 1 चक्कर 1 मील का है। हत्ता के अपने सर के बाल भी कटवा दिए हैं, मगर कोई भी हाजी हाथ खड़ा करके ये नहीं कह सकता कि मेरा उम्रा कबूल है। वो सिर्फ रब की जात जानती है। और जो उम्रा हम इस मस्जिद में करने वाले हैं, उसकी बिशारत, उसकी मोहर हमारे आका ने अपने मुबारक हाथों से लगाई। इस बार सिर्फ 2 नफल अदा करने में कितना टाइम लगता है? इस बार और अक्सर इस बार ये सोच रहे होंगे कि इस मस्जिद में आज आ चुके हैं, 2, 4, 6, 8, 10 नफल अदा करें और 1.5 उम्रों का सवाब हासिल करें। ऐसा नहीं है। 2 नफल पड़े चाहे 100 नफल पड़े, सवाब आपको 1 उम्रे का होगा। इस गाड़ी में पढ़े लिखे लोग, मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले लोग गाड़ी में मौजूद होंगे, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। एक टाइम में 1 उम्रे का स्वाब है। फर्स्ट पर इधर अक्सर बात क्या करते हैं, ज्यादा नफल पढ़ना शुरू कर देते हैं, जो मेरी माएँ बहनें हैं वो ज्यादा नफल पढ़ना शुरू कर देती है। ऐसा नहीं है। आपने सिर्फ इधर 4 नफल अदा करने हैं, आपने 2 नफल अदा करने हैं तहय्यतुल मस्जिद के लिए, इस मस्जिद के लिए। क्योंकि किसी भी मस्जिद में जाए तो उस मस्जिद के लिए 2 नफल अदा करते हैं। ये अलहदा बात है कि दुनिया में ये वाहिद मस्जिद है जिधर आप 2 नफल अदा करोगे, आपको 1 उम्रे का सवाब मिल जाएगा, जो भी मकबूल है मंजूर। तो इस बार 2 नफल अदा करने हैं तहय्यतुल मस्जिद की नीयत से। किस नीयत से? तहय्यतुल मस्जिद की नीयत से 2 नफल अदा करने हैं शुक्राने के। शुक्र करना है, अल्लाह का अदा शुक्र करना है कि हमें इस काबिल समझा इन मुकद्दस मकामात पर आने के लिए। तो इस बार देखिए सारा दिन हमने ज़ियारत कर दी। एक बंदे को इतने हाजी कवर करना बहुत मुश्किल होता है, मुझसे ज्यादा इल्म वाले लोग। और इस बार ये ना हो कि मैं आपको दर ढूंढता भी। आपने क्या करना है, इंशाअल्लाह ये आप लोगों पे अपनी मुयस्सर है। क्योंकि अगर आप लोग मेरे साथ मिलकर चलेंगे तो हमारी जो मस्जिद नबवी में जो 5 जमात नमाज है वो अदा हो सकेगी। देखिए हमारी गाड़ी में कोई भी ऐसा हाजी नहीं बैठा जो कुछ गुनहगार समेत कि अपनी जिंदगी में जिसने 50,000 नमाजें पढ़ी हो। मस्जिद नबवी में 1 नमाज अदा करने का 50,000 नमाज का सवाब है। तो इस बार देखिए ज़ियारत फर्ज नहीं है, फर्ज है आप लोगों की नमाज जो आपके 5 जमात मस्जिद नबवी में अदा करती है। तो इस बार 4 नफल अदा करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए आप लोग खुद बताएंगे। इस बार मैंने कहा मुझे टाइम बताया कि 4 नफल अदा करने में कितना टाइम चाहिए आपको? 10 मिनट चाहिए। चले आसमान अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनको मतलब बुकिंग करता हूँ आपको बता देता हूँ कि बावजू होकर आना घर से। अगर किसी का वजू नहीं भी है तो वो इधर वजू खाने बने हुए इधर भी वजू कर लेता है। और इस बार वजू खाने बने हुए हैं, 10 मिनट आप लोग कह रहे हैं, हम आपको 25 मिनट से आधा घंटे के लिए टाइम देते हैं। उसके बाद हमारी गाड़ी रवाना हो जाएगी। तो मेहरबानी आप लोगों ने ये करनी है कि 4 नफल अदा करने में ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर टाइम लगे तो 6-7 मिनट लगते हैं। आयुष्मान 10 मिनट अपनी मस्जिद को देख लेना, ज़ियारत कर लेना, ठीक है। उसके बाद आयुष्मान हमारी गाड़ी अकेली अलहदा खड़ी होगी, क्योंकि अगर गाड़ियाँ बहुत खड़ी होती हैं अक्सर आयुष्मान से गाड़ी गुम हो जाती है।
اگر کوئی حیثمان سب سے پہلے نیچے اتر کر آپ نے گاڑی کا نمبر وغیرہ دیکھ لینا، کیونکہ ہماری گاڑی اکیلی کھڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسجد کے بالکل سامنے ہے۔ حیثمان آپ نے